بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آپ اسے کرتے ہیں تو ایک وقت میں ہی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر پڑھنے والا سوز و گداز کے ساتھ پڑھے، قلب کی حضوری کے ساتھ پڑھے، توجہ دھیان سے پڑھے، تڑپ کر پڑھے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ مدد نہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ دلی آرزو پوری نہ ہو۔ اب یہ پڑھنے والے پر ہے۔ یہ جو بارگاہ ہے، ان بارگاہوں میں آپ کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، آپ کا دل دیکھا جاتا ہے، آپ کے پڑھنے کا طریقہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر جب وہ نوازنے پر آتے ہیں تو ایسے نوازتے ہیں کہ آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، اور ہمارے پاس ایسے لاتعداد واقعات ہیں۔ ابھی ایک بہن ہم سے کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی تھی، بہت زیادہ۔ میرے گھر میں کچھ ایسے دشمن تھے جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ہمارا کام نہیں بننے دے رہے تھے۔ ہم کچھ بھی کرتے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتے۔ اب اس کی وجہ سے قرضے پہ ہم قرضہ لے رہے تھے، اپنی جیب سے تمام خرچے کر رہے تھے، ہمارا کاروبار بالکل بند پڑا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طریقے سے چلے گا۔ ایسا لگتا تھا چاروں طرف اندھیرا ہے، چاروں طرف ناکامی ہے، چاروں طرف دشمن ہے۔ کہتے ہیں ہم اتنے مایوس ہو گئے تھے، ہمیں لگتا تھا ہماری مدد ہی نہیں ہوگی۔ اور کہتے ہیں ان حالات میں نا ہم نے بہت کچھ پڑھا، جس نے ہمیں جو بتایا کہ یہ 1.25 مرتبہ پڑھ لو، ہم نے وہ ختم کر لیا۔ اس اسم کو 1.25 پڑھ لو، ہم نے وہ کر لیا۔ اس طرح سے کر لو، نظر اتار لو، صدقہ دے دو، نوافل ادا کر لو۔ کہتی ہیں ہم نے سب کچھ کیا، رو رو کر دعائیں کی۔ آپ یقین کریں ایسا نہیں کہ ہم نے بے توجہی سے کیا، توجہ کے ساتھ کیا، رو رو کر دعا کی۔ اب یہ جو ہم کر رہے تھے اعمال اور ذکر اور اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اس میں ہمارے ساتھ معاملات یہ ہوئے کہ جو بھی چیز ہوتی وہ ہمارے سامنے ایٹ اے ٹائم آ جاتی۔ دشمنوں کے وار ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتے، ان کی پلاننگ پہلے سے پتہ چل جاتی۔ کہتی ہیں یہ والا کرم تو ہو رہا تھا ہم پر، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا کاروبار بالکل بند پڑا ہوا تھا اور کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کاروبار نہیں چلے گا تو گھر کیسے چلے گا۔ بہت پریشانی تھی، بہت لوگوں سے ذکر کیا۔ کہتی ہیں کہ آپ نے درود پاک پڑھنے کا بتایا کہ جو بھی درود پاک کا صیغہ پڑھتے ہو اسے پڑھو، اور اس طرح پڑھو کہ تمہارے ذہن میں تمہارا مسئلہ نہ ہو، تمہارے ذہن میں اللہ کی رحمت ہو۔ کہتی ہیں ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور بہت زیادہ نہیں پڑھا، لاکھوں کی تعداد میں نہیں پڑھا، بس باوضو پڑھا۔ اور جب میں پڑھنے بیٹھتی تو کوشش کرتی تنہائی میں پڑھوں، اور جب تنہائی میں پڑھتی توجہ دھیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہوتا تو خود بخود آنسو آ جاتے، رونا آ جاتا۔ اور درود شریف پڑھتے پڑھتے میں بیچ میں کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ پریشانی ہو گئی ہے، دشمنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، سارے راستے بند ہو گئے، کچھ نہیں دکھ رہا، لیکن آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، آپ تو اللہ کے حضور ہماری سفارش کر سکتے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجیے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہتی ہیں میں روتی جاتی، درود پڑھتی جاتی اور اس طریقے سے دعا کرتی جاتی۔ اس کا بڑا اثر ہوا۔ پہلا اثر تو یہ ہوا کہ دل کو سکون آ گیا، جو مایوسی تھی وہ ختم ہوئی۔ اب یہ ہو گیا کہ ہاں انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کام بھی چلے گا، مسئلے بھی حل ہوں گے۔ کہتی ہیں جب یہ یقین پیدا ہوا تو درود پاک اور محبت توجہ سے پڑھنا شروع کیا، اور کہتی ہیں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک پڑھتی ہوں۔ کہتی ہیں اس طریقے سے درود شریف پڑھ رہی تھی کہ ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ جو لوگ پریشان کر رہے ہیں ان کے دلوں کو ہدیہ کرنا شروع کر دوں، اور کیوں نہ جو لوگ ہم سے کاروبار میں منسلک ہیں، جو ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے تھے اب نہیں کر رہے، یا جو لوگ ہم سے تعلق میں تھے اب انہوں نے تعلق ختم کر دیا کاروبار کے حوالے سے، ان کے دلوں کو ہدیہ کروں کہ وہ پھر سے رابطہ کریں، ان کے دل میں اللہ رحمت ڈال دے، درود پاک کی برکت سے ہمارے لیے نرمی ڈال دے۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھی، 2 پڑھی، 3 پڑھی، بہت توجہ دھیان سے پڑھی، رو رو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی رہی، اور پھر میں نے یہ تمام تسبیحات کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پنجتن پاک کو، اہل بیت کو ہدیہ کیا، اپنے مرشد پاک کو ہدیہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے ان تمام لوگوں کے دلوں کو ہدیہ کیا جو ہم سے رابطے میں تھے کاروبار کے متعلق، اور جنہوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارا ساتھ چھوڑ چکے تھے، ان کے دلوں کو ہدیہ کرنا شروع کیا کہ یا اللہ رحم ڈال دے ان کے دل میں، یا اللہ ہم نے اتنے سارے پیسے لگا دیے، ہماری مدد فرما۔ کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں ایک دن یہ کیا، 2 دن کیا، تیسرے دن ان لوگوں نے خود رابطہ کرنا شروع کر دیا، کال کیے، میسج کیے، معلومات لیں کہ اب کہاں تک پہنچ گئے ہو، کتنا ہو گیا ہے، اچھا یہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے ہم آئیں گے دیکھیں گے اور یہ کام سٹارٹ کروا دیں گے، اچھا ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کچھ کسٹمرز ہیں جو یہ پروڈکٹ چاہتے ہیں، ہم ان کو آپ کا کانٹیکٹ نمبر دے دیتے ہیں، وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ ان کو جو ہے یہ فیسلٹیز، یہ سروسز یا یہ جو پروڈکٹ ہے یہ دے دیجیے گا۔ کہتی ہیں ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، ایک ہی دن میں ہمیں 4 سے 5 کلائنٹ کے فون آ گئے، ادروائز تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، دیکھ ہی نہیں رہا تھا، مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا، کچھ نہیں بن رہا تھا۔ کہتی ہیں ایک ہی دن میں یہ معاملات طے پائے، اور کہتی ہیں کہ درود پاک کوئی لاکھوں کی تعداد میں نہیں پڑھا، کوئی منت نہیں مانی میں نے، کچھ نہیں، بس تکلیف میں اتنی زیادہ تھی،
دکھ اتنا زیادہ تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا کہ بہت تڑپ کر پڑھا، چند 100 مرتبہ پڑھا، کبھی صرف 100 مرتبہ پڑھتی، اور میں نے دن میں یہ معمول بنا لیا کہ جب میں اکیلے ہوتی، میرے پاس کوئی نہیں ہوتا، میں درود پاک پڑھنا شروع کرتی، باوضو توجہ دھیان سے، اور رو رو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتی، کبھی 100 بار پڑھتی، کبھی 200 بار، کبھی 50 بار، ہدیہ کرتی سب کو، اور بالخصوص ان لوگوں کو جو کاروبار میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اور جنہوں نے ہم سے کرنے کا کہا تھا کہ وہ ہیلپ کریں گے، ان کو ہدیہ کرتی۔ کہتے ہیں آپ یقین کریں ایک ہی دن میں وہ رسپانسز آئے جو ایک مہینے میں نہیں آ رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت مطمئن ہوں اس وقت میں، درود پاک پڑھنے کی برکت سے، ہدیہ کرنے کی برکت سے، دعا کرنے کی برکت سے بڑا مسئلہ حل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان پر مزید رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔